پروفیسر صاحب بڑا یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. ایکسپلین دا کانسیپٹ آف پیراڈائز اور ہیون. از اٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ اور از اٹ ایکچوئل پلیس؟ ڈز پیراڈائز ایگزسٹ ان اسپیس؟ وہ دیکھو رب کعبہ کی قسم ہے، خدا دھوکہ دینے والا نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا تو جنت دے گا. جنت جو ہے اس کی تو وہ اس نے اونچائی نیچائی چوڑائی سب کچھ ماپ رکھی. اور دیکھیے وہ جنت کے تصور کو ایک ایسا رینک قرار دیتا ہے، اور اگر دنیا میں وہ اپنے بندے کو کوئی ایوارڈ نہیں دیتا اور پھر اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے یا اس سے قربانیاں مانگتا ہے اور اس کے جذبوں کی یعنی قاتلانہ حکم بھی مانگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مارو قتل کرو، اور پھر اس کے بعد کیا اس کا یہ بندگان خدا سے اس کا یہ تعلق اور واسطہ جابرانہ عامرانہ اور خود غرضانہ نہ ہوگا؟ تو یہ ایسا بالکل نہیں. اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ موجود ہے، پریکٹیکل ہے، اور اس کے سارے آثار موجود ہیں. آج سے بہت پہلے جب ہم کائنات کا سراغ نہیں رکھتے تھے تو جنت کے بارے میں بڑے عجیب و غریب تصور تھے کہ چلتے چلتے مرنے کے بعد شاید ہم کسی گھاٹی میں ایک ایسے باغ میں ہیں کہ جہاں سیب لگے ہوئے ہیں، طوطے بول رہے ہوں، چڑیاں چہک رہی ہوں. مگر جب کم از کم میں نے سمجھدار ہو کہ صرف ایک آیت پڑھی ہے قرآن حکیم کی، اور جب مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو ایریا کور کر رہی ہے جنت یہ کتنا ہے، تو یقین جانو کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ساری دنیاؤں میں آپ جتنے لوگ ہوتے، 2 بلین سنز کی زمینوں میں آپ جتنے لوگ ہوتے تو ان سے بھی وہ جنت پر نہیں ہو سکتے. اور جنت کے بارے میں اللہ کے قرآن حکیم نے کہا کہ ارض السماوات والارض، کہ جنت کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمانوں کی لمبائی سے بھی بڑھ کر، اور زمین و آسمانوں کی لمبائی آج تک ماپی نہیں گئی. اور بہترین کاسمولوجی کی ایفرٹس کے باوجود اور ہر روز نئے پیمانہ لائٹ ایئرز بنانے کے باوجود we have not been able to know کہ ہمارا آسمان کتنا بڑا ہے اور اس سے اگلا آسمان کتنا بڑا ہے. تو اتنی بڑی جنت ہے کہ جس کا ایوارڈ مکان کی صورت میں، ایک مکان کی صورت میں اس کا ایوارڈ ایک ستارے کے برابر. تو حضور گرامی مرتبہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مکان کیسے ہیں؟ فرمایا ایک مکان دوسرے مکان سے 500 برس کے فاصلے پہ ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگ جائیں گے کیسے؟ فرمایا براق سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ہے امینس سٹارز کی ایک گیلیکسی، امینسٹی آف سٹارز، کاؤنٹلیس سٹارز کی ایک ایسی گیلیکسی ہے کہ جہاں ایک بندے کو ایک گھر دیا جاتا، ایک سٹار، ایک ستارہ آپ کو دیا جائے گا. تو جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی چہلکاف لکھی کفا کا ربو کا کم یکفی کواکفتن کف کافوہا کا کامین کان ملک کی تکرو کرن لکر فی قبر انتہا کی مشکشقت کالو کالو کی لکا کی کفا کا ماں بھی کفا کے قربتا ہو یا کوکبن کنتا تحقی کوکب الفلکی، کہ اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمانہ. تو لگتا ہے کہ شیخ عبد القادر اس راز کو پا چکے تھے کہ ہر انسان کے دل کے مقابل ایک فضائے بسیط میں ستارہ ہے جس کے اجتماع کو آپ جنت کہتے ہیں. اور حضور فرمایا کہ اگر زمین پر تم ایک درخت لگا، اگر تم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا تو سمجھو کہ جنت میں اپنے گھر میں ایک درخت لگایا. تو آپ سمجھتے ہو کہ اس دنیا کی اس گھر کی آبادی جو ہے گارے اور سیمنٹ سے نہیں ہے بلکہ افعال سے ہے، آپ کے اعمال سے ہے، آپ کی خیرات و صدقات سے ہے. ایک چھوٹی سی چیز جو آپ یہ کہیں گے، فرض کرو آپ 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جنت کے آپ کے گھر میں 1000 درخت لگے ہوں گے. تو اس گھر کو سنوارنا آپ کا کام ہے. اور اگر غیظ و غضب کا مظاہرہ کریں گے تو جنت میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایسی ہوائیں ملیں گی کہ آپ کو بھگا دیں گی اپنے گھر سے. تو ٹرائی ٹو بی گڈ
and try to be reasonable and believe that God is true and He has set your share after and thereafter.